बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतनाज़े बयान के हवाले से, जो उन्होंने कहा था कि मुंबई हमले जो अटैक हुए थे वो पाकिस्तान की जानिब से हुए थे, जहां पर पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का दिल दुखा, वहीं पर भारत और अमेरिका में खुशियां भी मनाई गई। और इस हवाले से अहम इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि साबिक ब्यूरोक्रेट और अमरीकी थिंक टैंक तक रसाई रखने वाले अमरीका में मुकीम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नज़र मोहम्मद चौहान ने इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया है कि अमरीका ने इसराइल को पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसी वाले से नवाज शरीफ का बयान इसी सिलसिले में सहूलतकारी फराहम करना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इस बयान के बाद पाकिस्तान पर बहुत दबाव है और इस किस्म की इत्तलात के बाद पाकिस्तानी फौज अलर्ट हो चुकी है और फिजाई सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। जी ज़ियाद साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ी परेशानी वाली खबर है। देखिए जी, अल्लाह रहम करे, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है और बड़ी खौफनाक खबर है अगर ये सही है तो। और मैंने इसलिए कहा था कि आप ये नज़र साहब से बात करें। हमारे प्रोड्यूसर शकील साहब ने उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात भी की और उनसे कहा जी कि आप लाइन पर आकर बात करें, लेकिन अब जब दोबारा उनसे प्रोग्राम के आगाज़ के बाद उनसे राब्ता किया गया तो आंसरिंग मशीन लगी हुई है और डायरेक्ट उनसे राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन शकील साहब, आप ज़रा मियाँ गफ़ार साहब ने, जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं खबर मुल्तान के, इनसे बात करवाएं, क्योंकि इनसे ही इनकी लंबी गुफ्तगू हुई थी। इन्होंने ही इनका बयान जो है हमें छपने के लिए भेजा है। सर, नज़र मोहम्मद चौहान साहब से हमारा राबिता हो गया, इसी पे उनसे बात कीजिए। नज़र मोहम्मद चौहान साहब से। जी सर। जनाब नज़र मोहम्मद चौहान साहब, अभी हम आपकी खबर जो हमें मियाँ गफ़ार साहब खबर मुल्तान के एडिटर ने भिजवाई थी और उसमें यह है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इसराइल को पाकिस्तान पर एटमी जो असासे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का। और इस सिलसिले में जनाब नवाज शरीफ साहब के हालिया बयानात कि हमने भारत में दहशतगर्दी के लिए लोग रवाना किए थे, उसको सहूलतकारी के तौर पर लिया जा रहा है। आप ये फरमाएं कि आपकी ये मालूमात जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और आपके ख्याल में इस अमर का कितने फीसद इम्कान है कि आमतौर पर प्रेशर तो रहते हैं, लेकिन क्या वाकई इसराइल इस हद तक जा सकता है और उनको वाकई ग्रीन सिग्नल मिल गया है? ये तो बड़ी खौफनाक खबर है जनाब। शुक्रिया जी। दरअसल मैं आपको बताऊं, जहां तक तो ये खबर की बात है ये तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये जो इदारे या जो लोग इस अमेरिका को चला रहे हैं, ये बराह रास्त उनसे ये खबर है। खबर की अब तक तो कोई शक नहीं, बल्कि इसके फौरन बाद मैंने जब ये ब्लॉग मेरा छपा था तो उसके फौरन बाद अगले दिन ही आपने देखा कि डॉन में एक पेंटागन की तरफ से इससे मिलती जुलती खबर आई कि पाकिस्तान को बहुत कुछ करना होगा। एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। और याद रहे कि डॉन ही अखबार क्यों इस्तेमाल हुआ सिरल अलमीडा के चक्कर में भी, और डॉन ने ही अब ये दोबारा इस पेंटागन न्यूज़ का किया। गालिबन मैंने तो कोई प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन मुझे किसी पाकिस्तान से साथी दोस्त ने बताया कि किसी एक एंकर ने ये चीज़ मुशर्रफ साहब से पूछी कि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं तो आपका क्या ख्याल है। तो उनका ये जवाब था कि वो उस हद तक नहीं जाएंगे। मेरा अपना जो ख्याल है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये उन सोर्सेस से हैं जो वाकई अमेरिका चला रहे हैं। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मेरी भी थिंकिंग ये है कि पाकिस्तान की कोई किसी तरफ ले जाने की कोई डील है, क्योंकि पेंटागन का पाकिस्तान फौज के साथ बड़ा जो ताल्लुक है वो ख़त्म कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए पाकिस्तान फौज
کے ساتھ کوئی پروگرام ہے جس کو آگے چلانا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ تو ماشاءاللہ بڑے صحافی ہیں, کہ یہ پاکستان کا جون سا یہ ایٹمی تنصیبات یا یہ والے معاملات اب تو یہ بہت جگہ پھیلا ہوا ہے, ایک جگہ تو ہے نہیں. تو اس حملے کا جو ڈراوا یا جو کچھ بھی ہے, مطلب اس حد تک وہ ضرور چلے جائیں گے اگر پاکستان کی فوج سے کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے. آپ کے کیا مراد ہے جناب, یہ ڈیل سے کیا مراد ہے, اور یہ ڈیل کن دو طاقتوں کے درمیان ہوگی؟ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان, یا جناب نواز شریف صاحب جو سہولت کاری کے طور پر یوز ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری بحث جو ہے ڈان میں ان کے ایک انٹرویو سے شروع ہوئی, اور جس انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میرے بھی موبائل پر بے تحاشا 6 قسم کے انڈین ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی ریکارڈنگ ہے, جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے بمبئی حملوں میں پاکستان سے لوگ بھیجے تھے جنہوں نے 150 لوگوں کو قتل کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیل کا لفظ آپ نے یوز کیا, کیا ڈیل نواز شریف اور آرمی کے درمیان ہوگی, جس طرح سے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ NRO کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, یا یہ ڈیل امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوگی, اور پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی نواز شریف صاحب کے لیے کوئی چھوٹ دے گی یا کوئی گنجائش پیدا کرے گی؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. یہ ڈیل جو ہے یہ بنیادی طور پر پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے درمیان ہوگی. اگر میرا جو پچھلے 2 سال کا امریکہ میں رہنے کا تجربہ اور ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں کچھ سینیٹرز سے بھی میں ملا, میرا جو سوچ ہے کہ یہ امریکہ جس طرح چل رہا ہے, بنیادی طور پر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پینٹاگون چلاتی ہے. تو جو ڈیل ہے بیسیکلی وہ فوج کے ساتھ ہے. فوج سے کیا کروانا ہے؟ فوج جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کا, جنرل کا بالکل یکساں مختلف رویہ ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف. جہاں تک آپ نے نواز شریف کو بچانے کی بات کی ہے, ایسا بالکل کوئی معاملہ یہاں امریکہ میں نہیں ہے. اگر نواز شریف کی امریکہ میں کوئی سپورٹ اداروں میں ہے تو وہ صرف میڈیا کی حد تک ہے. پینٹاگون میں نواز شریف کی کسی قسم کی کوئی رسائی نہیں ہے بالکل بھی. اور اگر آپ UNO کی بھی میٹنگز میں دیکھیں تو نکی ہیلے جس طرح پاکستان کے خلاف ہے یا جنرلی مسلمانوں کے خلاف ہے, اس سے بھی ٹرمپ سے شدید اختلافات ہو گئے ہوئے ہیں. اور ادروائز اسی نے نہیں تو وزیر خارجہ بننا تھا امریکہ کی, اور پومپیو جو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ آئے ہیں وہ CIA میں رہے ہیں, اور CIA اور پاکستان کی لڑائی کا تو آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح کا. اچھا جناب, یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بھی, اور ہمارے اخبار میں جب یہ آپ سے گفتگو چھپے گی تو بھی لوگوں کی خواہش ہوگی, میاں غفار صاحب نے آپ کے حوالے سے تعارف کروایا کہ یہ وہاں ایک تھنک ٹینک سے متعلق ہے, پاکستانی ہے, سابق بیوروکریٹ ہے. آپ کتنے برس سے امریکہ میں ہیں اور کس تھنک ٹینک سے آپ کا تعلق ہے, یا آپ کی ریسرچ جو ہے اس کی بنیاد کون سا ادارہ ہے؟ دیکھیں جی, میری مطلب ایز سچ میں کسی بھی خاص ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو لائن ادھر امریکہ میں نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں معاملات بہت پیچیدہ ہیں, خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. میں امریکہ میں سیلف ایگزائلم پر ہوں, خود سیاسی پناہ لی ہوئی ہے, اس لیے میرا براہ راست تھنک ٹینک سے
کوئی لنک بننا میں نہیں بناتا، ان کے ساتھ میرے رابطے رہتے ہیں، جیسے وہ مائیکل کرزمین ہے، مائیکل کرزمین، ان کا ایک ساؤتھ ایشیا کے لیے تھنک ٹینک ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے، جیسے نیئر زیدی صاحب کے ساتھ معاملات ادھر خراب ہوئے، نیئر زیدی صاحب کے بعد غالباً کوئی جرنلسٹ امریکہ سے اس طرح کے سینسیٹیو میٹرز میں نہ تو کوئی گفتگو کرنے کو تیار ہے اور نہ اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ جس میں ان کے امریکی انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جناب نذر صاحب، ہمارے 2 منٹ صرف رہ گئے، میں جلدی سے ایک سوال پوچھ لوں۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمارا لندن آفس چینل کا بھی اور اخبار کا بھی، ہم پہلے ان سے بات چیت کر کے اسی پروگرام میں دے چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بھی کہیں زیادہ، انڈیا سے بھی کہیں زیادہ اسرائیلی جو ہے سفارت خانہ لندن میں، وہ پاکستان کے معاملات میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، اور ان کے سینئر سفارت خار، خاص طور پر ایک خاتون جو بہت ہی مشہور ہے اس سلسلے میں لندن کے سیاسی حلقوں میں، وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اور جناب نواز شریف صاحب بھی جب جاتے ہیں تو ان کا گہرا رابطہ ان لوگوں سے ہوتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے یہ اسرائیل کو یا کسی حد تک جو امریکی حلقے جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب کو بحال کروانے میں کیا دلچسپی ہے جناب؟ بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بالکل غلط امپریشن نواز شریف صاحب دے رہے ہیں۔ ادھر یا عالمی حلقوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان کو بہت مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو کتنے امریکی فوجی اس وقت افغانستان میں ہیں جن کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ اسرائیل کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، جناب نواز شریف صاحب کے خلاف عدالت میں کیسز ہیں، اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ، اگر ان کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے وہ پھر سیاست میں آ جائیں گے۔ لیکن اسرائیل کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے بھائی؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ اسرائیل اور انڈیا ریکٹ مل کے محمد نواز شریف کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ پھر وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ان کے انٹرسٹ واچ کرتا ہے، وہ پاکستان کو اس طرف جانے نہیں دے رہا جہاں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی نیوکلیئرائز ہو۔ آپ دیکھیں جب ایران کو بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زیاد صاحب آپ کا، آپ کی قیمتی وقت کا اور تبصروں کا اور تجزیے کا۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ بسم اللہ بسم اللہ